بات کریں گے سندھ کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی مسلسل سندھ میں 3 بار حکومت بنانے کے باوجود صوبے کے بنیادی مسائل حل کرنے میں فی الحال ناکام ہی نظر آ رہی ہے۔ صوبے میں قانون کی بالادستی قائم ہے، نہ ترقیاتی منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے وہ صرف دعوے ہو رہے ہیں۔ بالکل، دعووں کے علاوہ ہمیں کوئی کام دکھائی نہیں دے رہا ہوگا۔ ہم بات کریں کراچی کی تو ملک کا سب سے بڑا تجارتی شہر ہے اور بندرگاہ کی موجودگی سے اس کی حیثیت تجارتی انجن کی سی ہے، مگر اس شہر کی شناخت جو ہے وہ کچرے کے ڈھیر، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، بہنگم عمارتیں اور تجاوزات بن کر رہ گئیں۔ اور پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی اختیارات کا مکمل فائدہ لینے کے باوجود بھی ترقیاتی کام اور دیگر جو بنیادی مسائل ہیں وہ نہیں حل کرا سکتی۔ اچھا، دوسری جانب یہ بات بھی درست ہے کہ وفاقی حکومت بھی سندھ کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ابھی تک صرف دعوے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور کیونکہ بہت زیادہ بحث چل رہی ہے، پھر 18ویں ترمیم کا معاملہ اپنی طرف ہے، سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ بات چیت کر رہی ہوتی ہے، مگر اس حقیقت کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں گزشتہ 13 برسوں سے حکمرانی کے مزے تو لوٹ رہی ہے۔ اب وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان افسران کے تبادلوں پر ایک نیا تنازع بھی کھڑا ہو گیا۔ بالکل ایسی صوبائی کمینہ نے وفاق کی سندھ پولیس کے افسران کی تجویز مسترد کر دی، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تمام افسران کو ریلیف کرنے کے لیے سندھ حکومت کو خط لکھ دیا، اور چند روز قبل وزیر اعظم کی روٹیشن پالیسی کے تحت بیوروکریسی میں بھی اکھاڑ پہ چھاڑ کی گئی تھی۔ ہاں جی، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ جھگڑا سندھ حکومت کے ساتھ ہے، آپ افسران کو تنگ نہ کریں، گورننس کے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیٹر کراچی فہیم الزمان صدیقی صاحب۔ فہیم الزمان صدیقی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ سر، یہ پہلے ذرا گورننس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو تبادلے ہو رہے ہیں، اکھاڑ پچھاڑ ہونے کی بات ہو رہی ہے، تنازع کھڑا ہو گیا ہے سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان، آپ کو کس کا موقف زیادہ درست لگ رہا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ کس کے موقف کا نہیں ہے، اصول کا ہے۔ اصول اگر 3 سال سے زیادہ اگر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کسی کو کسی ایک مقام پہ نہیں پوسٹ رکھنا چاہتی تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا پورا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو روٹیٹ کرے، مگر یہ بہرحال کنسلٹیشن کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ اس کو دیکھیں سرکاری آفیسرز جو ہیں ونس وہ ایک دفعہ سندھ آ جاتے ہیں تو وہ تو آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہاں پر انہی کو رپورٹ کریں گے۔ تو وہ آفیسرز چاہے آفیسرز اے بی سی ہوں یا ایکس وائی زی ہوں، وہ آفیسرز جو ہیں بنیادی طور پہ تو گورنمنٹ آف سندھ کے ماتحت ہی ہوں گے، شاید ان کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو ہے تھوڑا سا ٹائم لگے۔ اچھا، جن آفیسرز کی بات ہو رہی ہے جن کو ہٹانے کی یا یہاں سے روٹیٹ کرنے کی، میں ان میں سے کئی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ کوئی نوٹوریس آفیسرز نہیں ہیں، وہ جو ہیں خاصے پروفیشنل آفیسرز ہیں۔ تو اب بہرحال اس کو جو ہے آئین میں رہتے ہوئے حل کیا جانا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی اور سندھ کی جو بیوروکریسی ہے، جو چیف سیکرٹری ہیں، ان کو اس معاملے کو اس کو ایک غیر ضروری مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، غیر ضروری مسئلہ ہے نہیں۔ جو بھی آفیسر آئے گا سندھ میں وہ آ کے کام کرے گا، تو جو سندھ کے پولیٹیکل ماسٹرز ہیں یا آئی جی ہیں، چیف سیکرٹری، ان کی ڈائریکشن پہ ہی کام کرے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، لیکن یہ جو سندھ کے بنیادی ہم اگر مسائل کی بات کریں، ان کی اصل آپ کو حل ہونے نہ ہونے کی وجہ کیا نظر آتی ہے؟ کیا پولیٹیکل ول کی کمی ہوتی ہے یا پھر صلاحیت کی کمی ہے؟ دیکھیے، اٹس ناٹ جسٹ پولیٹیکل ول یا صلاحیت۔ دیکھیے، جہاں تک سندھ کی میں جو پولیٹیکل پارٹی یا جو پولیٹیکل لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، یہ بہت ہی سیزنڈ وہ ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بار حکومت میں آئے۔ گورنمنٹ آف سندھ کے اندر جو مینیجرز ہیں، چاہے مراد علی شاہ صاحب ہوں یا یہ پچھلے کم از کم، جیسے مراد علی شاہ صاحب پہلے فائنانس منسٹر تھے سندھ کے، پھر اب چیف منسٹر ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی منجھے ہوئے اور پولیٹیکلی ایروڈائٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایجنڈا کیا ہے؟ اگر سندھ کی موجودہ گورنمنٹ کا ایجنڈا سندھ کے لوگوں کی بہتری ہے یا سندھ کی بہتری ہے، تو اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک کوالٹی گورننس اور دوسری ہے وسائل۔ وسائل ایمانداری کی بات ہے، جو سندھ کے ضرورت بنتی ہے وہ وسائل سندھ کو نہیں ملتے۔
ठीक आप है। कराची को ही देख लीजिए, जी। लिटरली टके दिए जाते हैं कराची को। अच्छा, फिर एक बड़ा मसला जो है वो मादर पिज़ा आजाद करप्शन है। तो ये क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस जो है वो करप्शन और लैक ऑफ रिसोर्सेज, एक तो रिसोर्सेज बहुत कम मैसर है, और नंबर 2 जो मैसर हैं उनको भी आप जो है तितर बितर कर देते हैं, आप बांट देते हैं, हड़प कर जाते हैं, जो भी कहिए। तो मेरे लिए बहुत ही ये सारी गुफ्तगू बहुत तकलीफ दे है, मगर ये सच है, इसके अलावा आदमी क्या कह सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। ये भी बता दीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे आप, मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं, वो काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बदली हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के एक्टिव होने के बाद, या नहीं बस वही हो रहा है जो पहले 12 साल से हो रहा था? देखिए, पहली बात तो ये कि ये फ़हीम ज़मान और मुर्तज़ा वहाब का ना तो मसला है ना कोई कंपटीशन है। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो कराची के तमाम बल्दियाती इदारे बशमूल कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, बशमूल गार्बेज लिफ्टिंग, शहर की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, DMCs, यानी ये तमाम इदारे एक मरबूत निज़ाम के तहत एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के मातहत थे। मैं चेयरमैन वाटर बोर्ड भी था, मैं कराची बिल्डिंग कंट्रोल का चीफ एग्जीक्यूटिव भी था। अब मैं मतलब उसके अंदर मेरे टारगन होने का मसला नहीं है, मुर्तज़ा वहाब के कमजोर होने का मसला नहीं है। आज मुर्तज़ा वहाब सिर्फ KMC के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ना DMCs उनके अंडर है, ना वाटर बोर्ड उनके अंडर है, ना सॉलिड वेस्ट। तो आप मुर्तज़ा वहाब क्या कर सकते हैं? ठीक है ना, मतलब वो कोई जो एक कनेक्शन, जो एक मतलब मरतूब, एक कनेक्टेड, वेल ग्रीस्ड सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। अब इस वक्त सारे जो मेजर म्युनिसिपल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, उनके नीचे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और उनके नीचे DG, तो वो करते हैं। तो एक आदमी का तो ये मसला है। बिल्कुल ठीक है। फ़हीम ज़मान सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। साथ ही अभी हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा हो रहा है, गैस की किल्लत पैदा हो गई है, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन को खाना पकाने में भी अब सख्त दुश्वारी का सामना बिल्कुल ऐसे। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि LNG और सर्दियों में होने वाले गैस बहरान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। घरेलू सतह पर गैस की मांग बढ़ रही है, जिसकी वजह से किल्लत का सामना है। और कराची में सार्फिन को गैस की फराहमी के हवाले से क्या सूरत है, ये भी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है शराज अहमद। जी शराज, बताइएगा, सार्फिन को हुकूमती वादे के मुताबिक क्या गैस फराहम की जा रही है? क्या कह रहे हैं शहरी? जी बिल्कुल, मौसम में सरमा आते ही शहर में गैस की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया है और रात के औकात में बाकायदा तौर पर जो है रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग कर दी जाती है गैस की। जबकि दिन के औकात में भी जो है प्रेशर लो होने की वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि कई इलाकों में प्रेशर लो होने की वजह से घरों तक गैस पहुँचती ही नहीं है और शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इलाकों की अगर बात की जाए तो कराची का तमाम तर इलाके, जिसमें नॉर्थ कराची, सरजानी, इसके अलावा गार्डन, लियारी, जबकि गुलशन हदीद, मलीर, कोरंगी और इसके इतराफ़ में जितने भी रिहायशी इलाके हैं सभी इस वक्त शदीद जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। गैस की आंख मचोली की वजह से रोज़मर्रा के काम वो शदीद मुतासिर हो जाते हैं। खाना पकाने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, गीज़र नहीं चल पा रहे हैं। शहर कायद में इस वक्त मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा सर्द हो गया है और रात के औकात में काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी महसूस की जाती है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं जो घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा है SSGC, क्योंकि SSGC की जानिब से बार बार ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि CNG स्टेशंस को गैस की सप्लाई वक्तन फ़वक्तन बंद की जा रही है। इसके अलावा सनती इलाकों को जो है वो गैस की सप्लाई बंद कर दी जाती है और कहा यह जाता है कि घरेलू सार्फिन की तलब पूरी करने के लिए उन इलाकों में जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन इसका कोई भी हमें रद्द-ए-अमल दिखाई नहीं दे रहा और गैस की लोड शेडिंग पूरे शहर में जारी है। बिल्कुल ठीक है, शहरियों की मुश्किलात बता रहे थे। शहराज, आपका बहुत शुक्रिया। लोग परेशान हैं गैस की किल्लत की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, और 1 दिसंबर के बाद तो सूरत
صورتحال جس طرح سے گورنمنٹ کہہ رہی تھی، حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے، شاید کچھ بالکل مختلف ہی ہوگی. اس وقت دیکھنا ہوگا جو 3 اوقات والی بات ہو رہی تھی وہ کتنی درست ثابت ہوتی ہے. امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا ہوتا. خیر اب ہم آگے بڑھیں گے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 1.5% اضافہ کر دیا، جس کے بعد آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 8.75% مقرر کی گئی ہے. اچھا، تاجر برادری اور جو کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی پر تحفظات کا اظہار کیا اور وہ اس اضافے کو مسترد بھی کر رہے ہیں، اور معاشی ماہرین شرح سود میں اضافے کو معیشت کے لیے پھانسی کا پھندا قرار دے رہے ہیں. اچھا، ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے صنعتی پیداوار کم ہوگی، معاشی سرگرمیاں پہلے ہی دباؤ کا شکار ہیں، اور سوری صورتحال میں قرضوں پر اگر دیکھا جائے تو شرح سود کا اضافہ صنعتی اور کاروباری شعبوں کے لیے ایک نئی مشکل کھڑی کر دے گا. یہ ساری صورتحال ہے، اس پر ہم بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما جاوید قریشی. السلام علیکم، گڈ مارننگ. جاوید قریشی صاحب، بتائیے گا شرح سود بڑھانے سے کاروبار پر کتنا اثر پڑے گا اور کیا تحفظات ہیں آپ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، حکومت کی جو پالیسی ہے وہ تو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اب اسٹیٹ بینک نے جس طریقے سے شرح سود 1.5% بڑھایا ہے، خاص طور پہ نجی شعبے پہ اس پہ بہت برے اثرات مرتب ہوں گے. آلریڈی پہلے ہی ہماری جو ہے معیشت کا برا حال ہے، اور حالانکہ گورنر اسٹیٹ بینک نے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا کہ ہم اسے گریجولی بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے 1.5% جو بڑھا کر، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو ہے معیشت کو واقع میں جو آپ نے لفظ کہا، یہ پھانسی کا پھندا ثابت ہوگی. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں حکومت کو بھی جو ادائیگی کرنی پڑے گی وہ 400 ارب روپے سے اوپر کا ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر پڑے گا. اور نہ تو اس سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے اس سے شرح سود سے بڑھنے سے، نہ ہماری کوئی معیشت کو اس سے کوئی سہارا مل سکتا ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آتی، IMF کی ایک پالیسی آتی ہے اور ہماری جو حکومت اور اسٹیٹ بینک اس قبول کر لیتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے حالات ملک کی کیسے ہیں، کیا ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے حکومت نے خاص طور پہ تاجروں کو انتہائی مایوس کیا ہے. اچھا قریشی صاحب، یہ بتا دیجئے گا نقصان کتنا ہوگا تاجروں کو؟ تاجر کیا دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود اچانک سے بڑھا دی ہے تو اس سے آپ لوگوں کا نقصان کتنا ہو رہا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے گا؟ دیکھیں جی، نقصان تو میں نے آپ سے جو ذکر کیا، نقصان تو نجی شعبے کو بے تحاشا ہوگا. احتجاج کی بات جہاں تک رہی ہے، ہم وقتاً حکومت کے اوپر احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی سمت درست کرے، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی. حکومت نے یہ طے کر لیا ہے جو اس ملک کی جو معیشت ہے اس کا جو بھی خانہ خراب کرنا ہے وہ کر ہم جائیں گے. لیکن اس طریقے سے نہ تو عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے، نہ کوئی تاجروں کو کوئی ریلیف مل رہا ہے. اس کی وجہ سے ملک کے اندر ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے جو ہمارے ملک کی معاشی جو ٹیم ہے اس پہ متواتر انہوں نے ری شفلنگ کی، لیکن کہیں بھی ہماری سمت ایک جگہ جا کر درست نہیں ہوئی. اس طریقے سے ہم اس ملک کی خدمت نہیں کر پا رہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں پورے کے پورے ملک کو ہمارے جو ہے IMF کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے، اور اس پالیسی سے جی. لیکن قریشی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی متبادل راستہ ہے؟ اگر وہ شرح سود نہ بڑھاتی تو پھر کوئی اور ان کے پاس آلٹرنیٹیوز ہوتے؟ دیکھیں، بات وہیں آ جاتی ہے جو بھی آپ نے جو سوال کیا ہے. اب یہ شرح سود نہ بڑھاتے، ایک طرف تو کچھ ماہ پہلے یہ کہہ رہے تھے ایک دم ہم نہیں بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے 1.5% سے اوپر بڑھا دیا. لیکن ان کی شاہی اخراجات میں آپ مجھے بتائیں کہاں سے کمی ہے؟ آج ہماری وزراؤں کی اور مشیروں کی ایک فوج دیکھیں 100+ ہے. یہاں جب ہمیں گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنانے کی باتیں ہو رہی تھی، ہمیں کفایت شعری کا درس دیا جا رہا تھا، مجھے بتائیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایک ایسا اقدام جس سے اس ملک میں کفایت شعری کی بات کی گئی ہو. باتیں بہت کی جاتی ہیں، بیانات بہت اچھے آتے ہیں، نعرے ہمارے پاس ریاست مدینہ جیسے بہت پیارے نعرے ہیں، لیکن اب عملاً ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں انتہائی مایوسی کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اچھا، حکومت خدا راہوش کے ناخن. ٹھیک ہے قریشی صاحب، یہ بتائیے گا، پہلے کافی زیادہ آپ لوگوں کا کاروبار متاثر رہا، کورونا کی وجہ سے مختلف پابندیاں تھیں. اس وقت کاروبار کی صورتحال کیا ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے گا. اور پھر یہ بتائیے گا کہ اب یہ بات ہو رہی ہے قوت خرید لوگوں کی گھٹ گئی ہے، لوگ خریداری نہیں کر پا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا آپ لوگ کیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اس وقت قوت خرید عام آدمی کی قوت میں نہیں رہی، اور خریداری حالات کووڈ کے بعد کچھ بہتری کی طرف آئی تھی، کاروبار چلا تھا، لیکن مارکیٹوں میں اس وقت کسٹمر نہیں ہے. جو ایک شخص اپنا بجٹ 10,000 روپے پاکٹ میں ڈال کر بازار میں جاتا تھا
اب وہ 12 اور 14 ہزار روپے میں اس کی ہوتی ہے تو وہ کہاں جائے, کس طریقے سے اپنے اخراجات پورے کرے گا. اس کی وجہ سے ہمارے جو سیلیں ہیں وہ کم ہو رہی ہے. مہنگائی کے ریشیو کی وجہ سے حکومت کو تو اپنے ٹارگٹ مل رہا ہے, کیونکہ جو چیز جب ان کا 10,000 روپے کے اوپر ان کو 1,700 روپے ملتا تھا, اب وہی مہنگائی کی وجہ سے ان کو جا کر 2,500 اور 3,000 روپے تک ان کا بن جاتا ہے ٹیکس. اس وجہ سے حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارا ریونیو بڑھا ہے, لیکن عملاً گراؤنڈ پہ ہم جا کر حقیقت دیکھیں یہ اس کے برعکس ہے. حکومت سمجھ میں نہیں آتی. کچھ دن پہلے ہمارے یہی وزیر خزانہ صاحب بیٹھ کر حکومت پہ تنقید کر رہے تھے, جب وہ حکومت میں آئے تو ان کی پالیسی. ٹھیک ہے قریشی صاحب, شرح سود کتنی ہو کہ کاروباری طبقے کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, شرح سود جتنی کم ہوگی نجی شعبے میں اس کو اتنا ہی فائدہ ہوگا. اس وقت ہماری جو کرنسی جتنی خطے میں ڈی ویلیویشن ہوئی ہے روپے کی, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ دیکھیں ہمارے برابر میں ایک افغانستان, جب وہ لوگ بوریاں بھر کر اپنی کرنسیاں لاتے تھے اور انہیں جا کر 2-4 بوریاں آٹے کی ملتی تھی, آج اس سے بھی ہمارا بدتر ہے. بنگلہ دیش ہے, بھارت ہے, یعنی کسی بھی طریقے سے ہم اپنے آپ کو, ہماری اس کے اوپر روپے کے اوپر بے تحاشا پریشر ہے اس وقت, اور اس کی وجہ سے ہماری جو ملک کے اندر جو مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہوا ہے وہ نہ تھمنے والا سلسلہ ہے. اور میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرتا ہوا چلوں, جنوری اور فروری کے اندر آپ دیکھنا, آپ شو کیجئے گا, اور میری بات آن ایئر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ مہنگائی کی شرح بہت زیادہ بڑھ جائے گی جنوری اور فروری میں, اور اس سے پورے ملک کے اندر ایک بہت زیادہ بحران پیدا ہوگا. لیکن ہمارے پاس نعرے ضرور ہیں لیکن عملاً کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے, نعرے ضرور ہیں, عملاً کچھ نہیں. جاوید قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا. پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے. تاجر برادری خاصی پریشان ہے اور وہ اب حکومتی جو پالیسیز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنائے, لیکن ایک بڑی ایک اہم چیز ہے, انہوں نے کہا کہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو بڑے صنعت کار ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ حکومتی پالیسیز پر اتنے نالا نظر نہیں آتے ہیں. جب ان سے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پالیسیز بہتر بن رہی ہیں اور اگر ہم لانگ ٹرم دیکھیں گے تو اس کے فائدے آ رہے ہوں گے. لیکن اگر ہم چھوٹے تاجروں کی خاص طور پر بات کر رہے ہوں تو وہ بہت زیادہ ناراض ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی کہ تمام فائدے تو جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, بڑے تاجر ہیں, ان کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے. جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کچھ ریئلسٹک ہی ہونی چاہیے تھی شرح سود. ویسے اور ہم سب بالکل گورنمنٹ کو اگر فیصلے کرنے چاہیے, چھوٹے اور بڑے دونوں تاجر جو ہیں ان کو دیکھیں, کیونکہ تاجر طبقے کو دیکھنا چاہیے, چھوٹے اور بڑے کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس کے لحاظ سے پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ ساروں کو فائدہ ہو رہا ہو. چلیں جی, ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Stay with us.